قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، اگرچہ یہ صراحت کے ساتھ الفاظ نہیں ہے لیکن یہ کہ انداز یہی ہے کہ تمہاری اس عجلت کی وجہ سے، عجلت پسندی کی وجہ سے تمہاری قوم کو ہم نے فتنے میں ڈال دیا ہے تمہارے بعد۔ فإنا فتنا قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامری، اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ یعنی اس میں یہ بات پنہا ہے، مضمر ہے کہ ساتھ ساتھ آتے ابھی اور تمہاری تربیت سے، تزکیے سے، تعلیم سے پوری قوم بہرہ مند ہوتی اور ان کے اندر اور رسوخ پیدا ہوتا اور ان کے اندر جو ہے پختگی جو ہے ان کے فہم میں پیدا ہوتی، تو شاید یہ فتنے والی بات نہ ہوتی۔ تم چھوڑ کر آ گئے ہو، نتیجہ یہ ہوا کہ ایک فتنہ گر شخص کو، فتنہ جو شخص کو جو ہے وہ فتنہ اٹھانے کا موقع مل گیا۔ اس کے بارے میں یہ بھی خیال ہے کہ یہ قبطی ہے، لیکن یہ کہ یہ ہمدرد تھا اور ملا ہوا تھا یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ اور انہی کے ساتھ نکل آیا ہے، لیکن زیادہ خیال یہ کہ اسرائیلی ہی تھا لیکن منافق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسے قط تھی، لیکن تھا یہ بھی اسی طریقے سے جیسے ابو عامر راہب جس کا ہم تذکرہ پڑھ آئے ہیں سورہ توبہ کے ضمن میں، کہ وہ خزرجی تھا لیکن بہت نیک، بہت عبادت گزار، پھر وہ عیسائی ہو گیا تھا، پھر رہبانیت اختیار کی تھی، لیکن یہ کہ حضور سے اسے ایسی قد ہو گئی تھی، اتنا بغض ہو گیا تھا کہ پھر وہ ساری عمر جو ہے حضور کے خلاف وہ اپنی جد و جہد کرتا رہا اور سازشیں کرتا رہا۔ تو یہ گویا کہ جو ابو عامر راہب کا معاملہ تھا اس امت مسلمہ موجودہ میں، امت محمد میں، اسی طرح کا ایک کردار ہے یہ جو ان میں تھا اسرائیلیوں میں۔